انونیمس جی, ایک آپ کو دودھ کے گلاس میں, ٹھیک ہے, ایک بوند اگر پیشاب کا ملا کے دے دیا جائے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ دودھ آپ پیئیں گی؟ بالکل نہیں. ہاں, تو اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ سب سے سچا ہے. محمد صاحب جو ہے رول ماڈل ہے, تو اس میں اگر ایک برائی بھی ایسی نظر آ گئی جو آپ کو لگے کہ ہاں واقعی میں یہ برائی ہے, تو اس کو آپ ایکسپٹ جو ہے نہیں کر سکتی. اس کا میں اس مثال میں پر نے آپ کو ریسرچ دودھ کروں اور گی. پیشاب کی دے دی ہے. جی میں اس سے میں اپنے سینئرز پہ بات کروں گی, ان سے پوچھوں گی, سوال کروں گی, اور میں بہت ریسرچ کے بعد آپ کو آگے جواب دوں گی, کیونکہ میں ایسے ہی نہیں جواب دے سکتی. لیکن یہ طریقہ تو ایز آف ناؤ تو طریقہ غلط لگ رہا ہے نا آپ کو. دیکھیے, آپ نے یہ آیت کہاں سے لی؟ آپ نے گوگل سے لیا؟ آپ نے کون سی نہ ویب نہ سائٹ سے نہ لی ہے؟ اچھا ایک کام کریے, آپ کے پاس گھر میں قرآن ہے؟ جی ابھی موجود ہے؟ جی ہاں. لیجئے سورہ نساء کھولیے, سورہ نمبر 4. ایک منٹ. ایڈم جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا. سر بہت مہربانی بلانے کا سر, آپ کا بیسیکلی انونیمس جی بات کا یہ شکریہ. امپورٹنٹ نہیں ہے ایڈم کہ میں آپ کو بلاتا ہوں, بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جڑتے ہو, تو یہ سر بڑی بات ہے. بہت مہربانی سر, بہت مہربانی آپ کی. نہیں, انونیمس جی کا شکریہ کہ وہ آئی ہوئی ہیں اسٹریم میں اور اسٹریم کے ساتھ جی جڑی ہوئی ہیں. انونیمس جی سے میں کہنا چاہوں گا, اگر وہ سن رہی ہے تو, یہ وہ ان قرآن کے دیکھنے گئی ہے. ہاں ان کے پاس جون سی تفسیر ہے نا, میں نہیں چاہوں گا کہ وہی کھول لیں, ورنہ میں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں جو کہ ان کی اوتھینٹک ویب جی سائٹس کی طرح جناب, تھی. میں نے کھول لیا. جی ہاں, جی کھول سورہ نساء آیت نمبر 24 کھولیے آپ. جی کھول لی. ٹھیک ہے, کیا آپ کو پڑھیے ادھر. میں ترجمہ جو ہے وہ کر رہی ہوں. جی ٹھیک ہے, پڑھیے. اور بے عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو. ہاں, اس میں تم کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول باتیں کہتے نہیں, رہو. یہ کون سی آیت پڑھ رہی ہے سسٹر؟ کم آن, اور خود سورہ پڑھیں. نساء سورہ نمبر 4. سورہ نساء کی 24 نمبر 24 24. جی. ہاں 24 کھولیے. اور جو شخص تم میں سے مومن آزاد عورتوں یعنی بیویوں سے نکاح کرنے کا مقدور نہ رکھے تو مومن لونڈیوں ہی سے جو تمہارے قبضے میں آ گئی ہوں نکاح کر لے. اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے. تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو تو ان لونڈیوں کے ٹھیک ہے, ساتھ ان کے مالکوں سے اجازت حاصل کر کے نکاح کر لو, اور دستور کے مطابق ان کا مہر بھی ادا کر دو, بشرطے کہ عفیفہ ہو, نہ ایسی کہ کھلم کھلا بدکاری کریں اور نہ در پردہ دوستی کرنا چاہیں. پھر اگر نکاح میں آ کر بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تو جو سزا آزاد عورتوں یعنی بیویوں کے لیے ہے اس کی آدھی ان کو دی جائے. یہ لونڈی ٹھیک کے ہے, ساتھ نکاح کرنے روک کی دیجئے, اجازت اس شخص یہ کو آپ ہے جسے گناہ روک کرتا دیجئے. انونیمس جی آپ خود پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اچھا آپ ایسا کریں, یہ قرآن تو آپ کسی ویب سائٹ سے ہی پلے کر رہی ہیں, اس کا مطلب ہے آپ کے پاس فزیکل قرآن نہیں ہے. میرے پاس فزیکل قرآن ہے, پر میرے پاس ترجمہ نہیں لکھا. میرے پاس اوکے اس کا ایک اسپیکر کائنڈ آف ہے. میں اوکے, اب ذرا ایک کام کریں کہ لونڈیوں کے ساتھ آپ کا کھلم کھلا سیکس کیا اجازت ہے کہ نہیں ہے. یہ آپ سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 ذرا پڑھیے پلیز, خود پڑھیے, ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سوری, قرآن مجھے آپ سے سوال پوچھنا تھا. آیت نمبر 5 اور 6 جی سسٹر, رائٹ. جی سسٹر, سورہ المومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 میں تمام لوگوں کے لیے پڑھ دیتا ہوں. میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا ہوں ڈاکٹر اسرار احمد کی. جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں, میلز کی بات ہو رہی ہے, سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے, تو ایسے لوگوں پر کوئی ملامت نہیں ہے. کون سی تفسیر پڑھنا چاہیں گی آپ اس سلسلے میں وہ کھول دیتا ہوں. آپ اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی عالم جو اس دنیا میں اس وقت موجود ہے, آپ سنی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں نا؟ میں فرقاؤں پہ نا بلیو نہیں کرتی. لیکن آپ شیعہ ہیں کہ سنی ہے؟ میں پھر وہ والی تفسیر بولوں نا. نہیں, میں ایک آپ کو بات بتاؤں, نہ مجھے شیعاؤں کے بارے میں اتنا پتا ہے, نہ مجھے سنیوں کے بارے میں اتنا پتا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ بس میں ایک اردو اسپیکنگ ہوں. اوکے, آپ کا چلو کوئی آپ بھی کا پیش کر دو ایڈم, ٹھیک, کوئی بھی پیش کر دو. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. لیں جی, ہم چلے جاتے ہیں سورہ المومن.
یہ ایک سیکنڈ Anonymous جی کیجیے. آپ کا وائس آپ بند کر دیجئے. ہاں ایڈم بولیے. سب سے پہلے آ جاتی ہے جی ہمارے پاس ابن عباس کی. save for their wives up to 4 wives or the slaves that their right hand possesses without any limit in number. So 4 تو آپ کو بیویاں ہیں, اس کے علاوہ slaves کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے, آپ جتنی مرضی رکھ لیں, اور یہ آپ اس کے ساتھ فزیکلی انوالو ہو سکتے ہیں, جیسا کہ آیت نمبر 5 بتاتی ہے. دوبارہ بتاتا ہے ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤس. کیا ایکسپٹ؟ آیت نمبر 4, اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں, یعنی کہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ان کے ساتھ نہ انوالو کریں. ایکسپٹ فار دیئر اسپاؤسز, دیٹ از ٹو بی دیئر اسپاؤسز, اینڈ وٹ دیئر رائٹ ہینڈ possesses, that is concubines, for there is no blame in them having sexual intercourse with them. This is the Jalalain. Let's see ابن کثیر جو ہے اس کے ڈھونڈنا پڑے گا ہمیں, کیونکہ وہ آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 11 پورا کا پورا اس کے اندر ہے. سر یہ دیکھیں, they are free from blame but whoever seeks beyond that, meaning other than a wife or a slave girl, وہ aggressors میں سے ہیں. ٹھیک ہے, تو and here it says that permissible for them or their right hand possession from the captives. One who seeks what Allah has made permissible for him is not to be blamed, and there is no sin on him. And Allah says the same ayah, meaning other than a wife or a slave girl. So slave girl, there is not a single alim جو کہے کہ سلیو گرل کے ساتھ سیکس الاؤڈ نہیں ہے. انونیمس جی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیکس سلیوز کے ساتھ یا سلیوز کے ساتھ شادی کرنا کوئی شرط نہیں ہے. آپ بنا شادی کے, بنا نکاح کے آپ ان کے ساتھ سیکس کر سکتے ہو, بلکہ آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہو. بلکہ جو سلیوز تھی ان کے لیے تو پردہ بھی نہیں تھا. بلکہ لاسٹ 2 سٹریم میں ہم نے کور کیا تھا, جو عمر تھے وہ انس کی سلیوز کو مار کے کہتے ہیں کہ وہ جو سلیو تھی وہ اپنے سر پر اوڑھنی اوڑھتی ہے, تو ان کو مار کے کہتے ہیں کہ فری جو آزاد عورتیں ہیں ان کی متشابہت یا ان کے جیسے آپ بننے کی کوشش نہ کرو. تو یہ مقام جو ہے اسلام دیتا ہے. اچھا سسٹر یہ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور چیز بتانے لگا ہوں کیونکہ یہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے. یہ آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں عربی کے علاوہ شاید کم ہی ملیں. یہ شبہ ہے حدیث ماریت القبطیہ. ماریت القبطیہ جو ہے نا, محمد کی ایک سیکس سلیو تھی جو کہ ان کو تحفے میں ملی تھی. جو محمد کا واحد بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے ابراہیم, وہ ماریت القبطیہ سے ہوا تھا. اگر آپ کو نہیں پتا آپ اپنے اسکالر سے پوچھ سکتی ہیں. یہاں پہ وہ سوال یہ کر رہا ہے کہ حدیثوں کے مطابق ماریہ قبطیہ جو ہے وہ محمد کی بیویوں میں سے تھیں یا نہیں. ٹھیک ہے, اچھا آپ کو عربی پڑھنی آتی ہے؟ کیونکہ آپ نے کہا آپ کے پاس عربی کا قرآن ہے اور اس کی ٹرانسلیشن نہیں ہے. جی عربی پڑھنا آتی تو ہے, پر یہاں پہ زیر زبر تو نہیں لگا ہوا, جیسے کہ میں ایسے صحیح پڑھوں نہیں پڑھوں. کوئی فرق نہیں پڑتا سسٹر, کوئی فرق نہیں پڑتا زیر زبردست لگا ہو کہ نہ لگا ہو. لیکن چلے ہم ایسا کرتے ہیں, میں گوگل سے ٹرانسلیشن لے لیتا ہوں اس کی انگلش میں. ٹھیک ہو گیا؟ نہیں, میں گوگل کی ٹرانسلیشن کو نہیں چلیں ایکسپٹ پھر کر آپ ایسا سکتی. کریں, آپ خود پڑھ لیں, یہ لیں پکڑیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے بھی کہا, انہوں نے بھی کہا کہ ان رجال کانا یتیم, یہ جو تھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیو تھیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ باقی سارے لوگ یعنی متفقہ علیہ یہ آپ کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سلیو تھیں, وہ ان کی بیوی نہیں تھیں. اور جو واحد بیٹا پیدا ہوا تھا, ہاں ایڈم سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں, وہ حدیث بھی بتا دو نا سنن نبی داؤد کی کہ محمد صاحب اپنی باندی کے ساتھ سیکس کر رہے تھے تو عائشہ اور جی وہ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی ہیں, وہ قرآن کی تفسیر کے اندر بھی ہے. اور سنن نبی داؤد میں بھی صحیح حدیث ہے, وہ صحیح حدیث ہے وہ. بالکل, اسی لیے میں بالکل وہ بھی دکھاتے ہیں. سر آپ وہ کھول لیں, میں اتنی دیر میں یہ والا کر لوں, اتنی دیر میں آپ وہ کھول لیں. تو سسٹر بات یہ ہے کہ جو سلیوز ہے نا, فیمیل سلیو کیپٹیوز آف وار, آپ اب رجال کا تو آپ کو مطلب پتا ہے نا کہ وہ سلیو ہے. آپ یہاں پہ مختلف جگہ پہ دیکھ لیں گے
کہ وہ زنا میں شامل نہیں ہے، اور ماریات القبطیہ بھی جو ہیں وہ ان کی بیویوں میں سے نہیں تھیں، اور یہ وہ بول رہے ہیں کہ یہ فی اختیار الاحادیث صحیحہ، کہ یہ مسلم، امام مسلم کی صحیح حدیثوں میں سے ہے، ٹھیک ہے. اور اس ادھر ابن قیم الجوزیہ کے بارے میں بھی انہوں نے بتایا ہوا ہے. اچھا، آپ کو پتا ہے کہ سلیوز جو ہیں وہ ایز اے مال غنیمت کے طور پہ بھی لائے لے جائے جاتے تھے، جی ہاں پتہ ہے. اور حضرت علی رضی اللہ ایک عنہ، منٹ، مجھے نا حضرت یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ جی آپ لوگ جو ہیں سلیو کو ایز اے سیکس کیوں آپ لے رہے ہیں؟ کیا کیونکہ سلیو سے کوئی اور کام نہیں لیا جا سکتا؟ بالکل جی، گھر کا کام بھی کروایا جا سکتا ہے ان سے، اونٹ ان کو ڈرائیور کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے، ان سے گھر سے سارے کام بھی کروائے جا سکتے ہیں. سلیو جو ہے بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک کپ خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں، ایک کرسی خرید کے اپنے گھر لے کے آتی ہیں. سلیو کی پٹائی بھی کی جا سکتی ہے، سلیو اگر گھر سے بھاگے تو اس کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. سلیو کو آپ سکرجنگ یعنی کہ صرف ہاتھ سے نہیں، کسی ڈنڈے سے پٹائی بھی کر سکتے ہیں. سسٹر، کون سی والی حدیث میں آپ کو دکھاؤں اس سلسلے میں؟ سلیو آپ کی ملکیت ہے ایسے جیسے آپ نے ایک کرسی خرید لی ہے، اور پلس اگر میرے پاس میرے اور لیٹ سے میں نے اور ساحل بھائی نے مل کے ایک سلیو عورت خریدی ہے تو ہم دونوں اس کے اوپر سیکس کر سکتے ہیں باری باری، اور اگر اس سے بچہ ہوئے گا تو وہ ہم دونوں کا بچہ کاؤنٹ کیا جائے گا. میں جو میں نے بولا ہے میں سب آپ کو دکھا سکتا ہوں اسلامک شرع کے اندر. بتائیے کیا دیکھنا؟ یہ جو آپ نے ملکیت کی بات کی ہے وہ جی، مجھے آپ پروف دکھا دیجئے. ملکیت کی بات کی ہے، میں پروف دکھا دوں؟ جی. اوکے، کیا پروف دکھاؤں میں آپ کو کہ ملکیت میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں آپ، کہ آپ کی ملکیت میں کیا دیکھنا چاہیں گی؟ ملکیت تو ہے، وہ تو آپ کو قرآن کی آیت بتا رہی ہے، دے آر یور ملکات الیمین، مالک الیمین. دیکھیں قرآن کی آیت جو ہے بلکہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ٹھیک ہے نا، کسی اور کو نہیں. میں آپ کو قرآن سورت نمبر 33 کی آیت نمبر 50 دیتا ہوں، وہ دیکھیں آپ، کیونکہ محمد کو یہاں پہ کہا گیا 33-50 کے اندر نا. آپ کو وہ دیتا ہوں، قرآن.com 33/50. اچھا، ایک اور لاجک آئی یہ میرے دیکھیں ذہن میں، سسٹر، مجھے بات کرنے دیجیے ورنہ میں بھول جاؤں گی. ایک چیز تو ختم کر لیں پھر آگے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی. یہ دیکھیں، یہ آپ نے کہا ملک ورڈ کس چیز سے آیا؟ اونرشپ. آپ نے کہا نا ملکیت دکھا دیں، یہ عربی کا ورڈ ہے، آپ اس میں عربی پڑھ سکتی ہیں، زیر زبر پیش بھی موجود ہے. جو وما ملکت رائٹ یمینو کا، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیے رائٹلی آپ نے اس کو پوزیس کیا ہے، یعنی کہ رائٹلی آپ نے لیا. اور یہ آیت بول کس کو رہی ہے؟ رائٹلی نبی، نکاح کر کے لیا ہے. اے نبی. مشرک عورتوں کو پہلے مسلمان بنایا گیا، نکاح کیا گیا، پھر وہ ان کے سسٹر، لیے حلال ہوئی. ایک آیت مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ مسلمان بنا کے اس کے ساتھ مہر دے کے عقد کرنا ضروری ہے. پلیز ایک آیت دکھا دیں یا ایک حدیث دکھا دیں اچھا، مجھے. اس میں ایڈم ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ اگر نکاح کی شرط ہوتی تو جو آیت ابھی ہم لوگوں نے بتائے اس میں اس کو وائف کاؤنٹ کیا جاتا، نہ کہ الگ سے لونڈی. یہ ایگزیکٹلی بالکل کیونکہ چھوٹی سی بیویاں، ایک دم ہاں لاجیکل چیز آپ کو سمجھنی ہوگی انونیمس جی، اگر واقعی میں سمجھنا ہے تو آپ دیکھیں نا پچھلی آیت جو آپ کو دکھائی سورت المومنین کی آیت نمبر پھر سے 5 اور دکھائیے 6، ان کو. سورت مومنین کی آیت نمبر 5 اور 6 جو میں نے آپ کو دکھائی، ٹھیک ہے، 24 کی 5-6 جو میں نے آپ کو دکھائی، جی. 24 تھی 23 تھی، سوری مومنون کی کیا تھی، مومنون 23 کی 5 اور 6، جتنا مجھے بتا. وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور اپنی لونڈیوں کے، ازواجہم بیویاں، او ما ملکات الایمانہم. تو اگر ملکات الایمان کو آپ نے بیوی ہی بنا لیا ہے تو اس کو سیپریٹلی دکھانے کی ضرورت کیا تھی قرآن میں؟ آپ سمجھ رہی ہیں اس بات کو؟ اچھا، اب میں آپ کو مطلب جو آپ کہنا چاہ 33-50 رہے ہیں کہ دکھا رہا اگر تھا سلیوز کو بیوی ہی بنا لیا گیا، تو سیپریٹ لکھنے کی آپ مجھے ضرورت تو نہیں نا کچھ رہتی سسٹر. پوچھنے تو دیں، آپ آگے بڑھ
میں آپ کو بتاؤں, آپ نے جب ماریہ کا ذکر کیا تو ہم جتنا مجھے بتایا گیا ہے تو آپ کی آواز بھی بریک ہو آپ صلی رہی ہے. اللہ علیہ اچھا ایڈم, انہوں نے ان کی حضرت آواز خدیجہ بریک سے ہو رہی ہے. شادی کی, وہ ایک بیوہ تھی. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی خدیجہ کی. میں ماریہ القبطیہ کی بات کی ہے ابھی آپ کے سامنے سسٹر. جی وہ مالک, وہ ان کو تحفے کے طور پر ملی گئی تھی. جی, تو کیا انہوں نے ان سے شادی کی تھی؟ شادی نکاح تو کیا تھا نا, ورنہ وہ نہیں, ایک منٹ, دکھائیں آپ کے مجھے. پاس میں نے ابھی آپ کو پورا عربی کا آپ نے ابھی یہ دکھایا, آپ کو پروف دکھاتی ہے. اگر میں پریپیئر ہو کر آتی کہ جی مجھے حضرت مریم کے بارے میں, حضرت مریم کے بارے میں بات کرنی ہے, اوکے, آپ ماریہ تو قبطیہ میں کی لے بات نہ کریں, کے آتی. آپ جا کے سرچ کریں. یہ دیکھیں, میں آپ کو چند ایک آرٹیکلز دینے لگا ہوں پرائیویٹ چیٹ کے اندر. ان کو اچھا اپنے ایڈم, اسکالرز کو دکھائیے گا پر اور بتائیے گا. اچھا ایک منٹ, ایڈم جی سر. میری آواز آ رہی ہے, کلیئر جی ہے؟ سر, آپ کی آ رہی ہے, سسٹر کی ٹوٹ رہی ہے. ہاں اچھا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو یہ ڈاؤٹ ہے نا کہ میرج جو ہے وہ کمپلسری ہے. میں بول رہا ہوں کہ وہ سنن ابی داؤد والی جو حدیث ہے نا کہ محمد صاحب سلیو کے ساتھ سیکس کر رہے تھے, جس کی بنیاد پہ وہ سورہ تحریم کی آیت اتری تھی, جی, وہ میں صرف دکھاتا ایک بار مجھے مل نہیں رہی ہے, وہ دکھا دو, مسئلہ ہی ختم ہو ہوں, جائے گا میں نا. دکھاتا ہوں وہ سر. ہاں اچھا آدم بھائی, ایک اور سوال تھا میرا آپ سے کہ آپ نے مجھے کرسی اور ایک دی, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون شخص ہوگا جو اپنے پیسوں سے یا کرسی خریدے گا اور اسے توڑ دے گا؟ تو سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ آپ کو میری آواز آ رہی؟ جی, میں نے کہا سیکس کرنے میں توڑنا کہاں سے آیا؟ جناب آپ کا دماغ جو ہے, آپ کا دماغ سیکس کے علاوہ سے کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ ایک دو لوگوں کے بیچ ضروری نہیں صرف سیکس ہی ہو, اور بھی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. انونیمس جی, کیونکہ آپ کے محمد صاحب اور صحابہ کے دماغ میں سیکس ہی چلتا تھا. اچھا سر, بات یہ ہے, کوئپٹس نہیں سر, انٹرپٹس والی حدیث بھی ہم کیا بتا آپ نے سکتے ان کا ہیں کہ وہ دماغ کس پڑھا؟ سر ایک سیکنڈ, حدیثوں میں سے معلوم پڑتا ہے. ہاں ایڈم بولیے, ساحل بھائی ایک کنٹینیو سیکنڈ, مجھے ان کو جواب دینے دیں. سسٹر دیکھیں, سیکس ہم نہیں نہ لکھ رہے, یہ آپ کا قرآن لکھ رہا ہے, رائٹ؟ کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ شرم گاہوں کی حفاظت کرو سوائے اپنی بیویوں اور ملاقات الیمین کے؟ میں نے تو سوال آپ سے صرف یہ کیا ہے کہ وہ جو بیوی آپ کی سپوزٹلی آپ کی بیوی ہے وہ ایک ہے, یعنی کہ آپ چونکہ فیمیل ہیں, سپوزٹلی آپ کسی شخص کی بیوی ہیں, اس کے علاوہ اس کے پاس ملٹیپل سلیو گرلز ہو سکتی ہیں اسلامک شرع کے مطابق, جو آپ کے گھر میں کام کر رہی ہیں, اور وہ شخص جب چاہے, اگر وہ سلیو ہے, وہ پیسے پہ بھاڑے پہ آئی ہوئی نوکرانی نہیں ہے, سلیو ہے, تو وہ شخص آپ کے علاوہ ان تمام سلیو گرلز کے ساتھ سیکس کر سکتا ہے, الاؤڈ ہے, حلال ہے. کیا آپ اس چیز کے اوپر سوچنا پسند نہیں کر رہی؟ پہلی بات, ایسی سچویشن اس دور میں ہونا تو کوئی بہت ہی دور کی بات ہے, اور 1400 سال آپ کو پتا پہلے ہے کہ کب ہمیں ختم نہیں ہوئی تھی؟ پتا کیا سچویشن تھی. سسٹر ایک سیکنڈ, ہمیں سب جی, پتا ہے کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے, کیونکہ وہ حدیثوں میں لکھا ہے اس لیے ہمیں سب پتا ہے, اور ہم وہی دکھا رہے ہیں جو حدیثوں میں لکھا ہے. میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں وہی قرآن تو کی آپ آیت نمبر. سمجھتے ہیں آپ کو سب پتا ہے. انسان کا ہمیں جو پتا وہ دماغ ہے نا, جو لکھا ہوا اٹ ہے. ہیز باؤنڈری ہے, اچھا انسان اپنی باؤنڈری سے زیادہ بھی نہیں سوچ سکتا. سسٹر بات سنیں, میں آپ کو یہاں پہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اللہ کا مائنڈ بھی ایک باؤنڈری میں تھا, اگر آپ اس ٹائپ پہ جائیں گی. لیکن آپ پہلے ہم کیا یہ کہہ رہے دیکھ ہیں, لیں, اللہ کا پہلے مائنڈ, جی آپ جی نے یہی میں کہا نا؟ پہلے پہلے ہم یہ دیکھ لیں, پھر ہم اس کے بعد اللہ کے مائنڈ کے اوپر چلیں گے. ٹھیک ہے, باری باری کرتے ہیں نا, ایک وقت میں ایک کام کو ختم کر لیں, پھر ہم دوسرے کام پہ بھی چلیں گے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو تفسیر دکھانے لگا ہوں. ٹھیک ہے, یہ آیت نمبر 1 سورت نمبر 66 کی آیت ہے. یہ کہتی ہے, او پروفٹ, why do you prohibit what God has made lawful for you in terms of Coptic handmaiden Maria? So محمد جو تھے وہ when he laid with her in the house of Hafsa who has been away
but who upon returning and finding out became upset by the fact that this has taken in place in her own house. लेकिन सिस्टर बात आपसे मैं सिंपल ये कर रहा हूँ कि आप छोड़ दें क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, सेक्स से आगे हम सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं. आप सिर्फ इतना देखें कि क्या एक औरत जिसको आपने बांधी बनाया है, ठीक है, उसके साथ आपको सेक्स करना रेपिंग कहलाएगा या एक शादी कहलाएगी? प्लीज पहले तो ये जवाब दें. रेपिंग तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि रेपिंग जो नहीं जो कहलाएगा. अगर अच्छा चले मैं मैं बता अब देती आपको हूँ उसकी क्यों. एनालॉजी देता हूँ. क्योंकि हाँ रेपिंग जी, जय में बजा. दो बंदे जो होते हैं वो शुमार होते हैं, ठीक है. अगर एक जबरदस्ती कर रहे हैं तो दूसरा जो है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है. जैसे कि जी वो बिल्कुल. गुलाम थी, उन्होंने अपने आप को नहीं छुड़ाया, वो यानी उन्होंने एक्सेप्ट किया, तभी उन्होंने, अगर वो मना कर देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करते. ओके, यहीं पे मैं बात करने लगा हूं. अब मुझे यहाँ पे ये दिखाइए, ये मेरी बात आज से 3 हफ्ते से मैं यही पूछ रहा हूँ तमाम मोमिनीन को और मोमिनात को जो इस चैनल पे आ रही हैं. मुझे एक 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 रेफरेंस दे दें जहां पे लिखा हो कि जो स्लेव्स औरतें हैं, सेक्स के लिए उनसे परमिशन लेने की जरूरत है. एक भी नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, अब मैं आपको दूसरी लॉजिकल रीजनिंग दूंगा, अगर आपको समझ आ जाए तो आप फौरन दीन इस्लाम छोड़ देंगे. देखें, मैं एक मुसलमान होके मैंने आपके मुल्क पे हमला किया. सपोज करें कि आप इंडिया में रहती हैं और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, सपोज करें. और यार इंडिया वाले लोगों से माजरत, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ. तो एक मुसलमानों ने हमला किया इंडिया पे, ठीक है. उन्होंने, आप मर्द हैं, आपको कत्ल कर दिया, आपके भाइयों को कत्ल कर दिया और आपको बांधी बना लिया. अब मैं उस जंग में शामिल था और मेरा नाम है धैयुल कल्बी. मैं उस जंग में शामिल था, मैं कत्लो गारत में शामिल था. मैं मोहम्मद के पास आया और मैंने मोहम्मद को कहा मुझे एक औरत गुलाम दो. मोहम्मद ने कहा जाओ, वहां पे इतनी औरतें पड़ी हैं, जिस मर्जी औरत को ले लो. मैं गया और मैंने जाके एक औरत को ले लिया. अब उस औरत के साथ जब मैं सेक्स करूंगा, क्या वो औरत मुझसे अपनी इजाजत के साथ सेक्स करने देगी, या उसे पता है कि मैं इसकी गुलाम हूं, मेरे माँ बाप बहन भाइयों सबको इन्होंने मार दिया है, he can beat me up as well and still do sex. वो खेमे के अंदर क्या हो रहा है वो कोई नहीं जानता, लेकिन क्या आप इस चीज को अलाउ करती हैं और इस चीज को सही समझती हैं? और उसको अच्छा, ये भी पता है कि मुझे बेचा भी जा सकता है. हाँ, और और अगर वो स्लेव प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी कीमत भी आधी हो जाएगी. और स्लेव का प्रेगनेंसी चेक करने के लिए उसके खून वाले अय्याम का वेट किया जाता था और लोग उनकी थाइस को हाथ लगा के खून चेक करते थे. ये भी मैं आपको सब दिखा दूंगा. आप यहाँ पे सिर्फ बोले आपने क्या देखना है, मैं वो खोलना शुरू कर दूंगा. लेकिन सिस्टर, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए. बेसिक प्रिंसिपल कि अगर एक औरत आपने लड़ाई करने के बाद और उस कबीले, उस इलाके से जीतने के बाद हासिल की है, उसके साथ सेक्स बिल जबर ही है. चाहे वो अपने आप को ढीला छोड़ दे आपके सामने, चाहे वो अपने आप को अकड़ा ले, वो सेक्स बिल जबर ही है. यू कैन नॉट थिंक उसके ऑफ इट पास एनी अदर वे. ऑप्शन क्या है? उसके पास एग्जैक्टली. ऑप्शन क्या है कि वो रोके अपने आप को? उसको सब पता है कि ये जो चीज है ये मुझे बेचा भी जा सकता है, मैं नहीं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती मेरे साथ, तो इसको अलाउड है. तो आप, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से आप खुद एक महिला है और सोचिए कि थोड़ी देर के लिए आपके साथ इस तरीके से हो, आपको बेचा जाए, आपको दे दिया जाए किसी को, आप कैसे सोचेगी अपने बारे में? और इतना कन्वीनियंटली, इतना आसानी से आप इसको दिफा करने की कोशिश कर रही है, इतनी सारे हवाले देने के बाद. बड़ा ही अजीब मुझे लग रहा है. मैं अभी एनोनिमस जी को मौका दूंगा. मीनवाइल अप्पू गडक्कर जी ने 20 रुपीज का सुपर स्टिकर भेजा है, थैंक्स अ लॉट. और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. जी एनोनिमस जी बताइए. जी, सुनकर तकलीफ दे तो बहुत है ये तक, क्योंकि मैं भी एक फीमेल हूँ. सही है, आपने जो बात की है तकलीफ दे, पर एक
ایک ہچکچاہٹ ہوتی ہے, ایک خلش رہ جاتی ہے, اور مجھے نا اس پہ ریسرچ کرنا ہے, کیونکہ جتنا آپ نے کیا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے نا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا, پر وہ جو میرے دل میں جو چھوٹی سی خلش ہے نا, وہ مجھے وہ ریسرچ کر کے اپنے سینئر سے پوچھ کر سمجھ کر پھر ایکسپٹ کرنا ہے. میں امپلسیولی ٹھیک ہے. کوئی نہیں اپنا یہ جواب دے. سوالات آپ کو سمجھ آ گئے جو سوالات آپ کے سامنے کیے ہیں؟ جی آپ نے کیے ہیں. آپ پلیز یہ ریفرنسز مجھے کسی طرح اگر شیئر کر سکتے ہیں تو پلیز. پرائیویٹ چیٹ میں نے آپ کو ماریال کپتیا کا ریفرنس دے دیا. اس کے علاوہ آپ ایسا کیجئے, ان کے پاس جائیے, ان سے ریفرنس لے کے آئیے. ہاں, ٹھیک کہ ہے, شادی کرنا ضروری ہے نہیں. اگر ایڈم جی, اگر انونیمس جی اگر جاتی ہے کوئی عالم کے پاس, وہ خود کہیں گے کہ شادی کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب وہ کیا کہتے ہیں اس کو, کمپلسری نہیں ہے, کوئی کمپلشن نہیں ہے شادی میں, بلکہ ان کو. پھر اس کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ ہاں پھر آپ جی, کیا کہیں گے جب آپ کو آپ کا عالم بول دے, آپ کا ٹیچر بول دے کہ سیکس شادی کی ضرورت نہیں ہے, تب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے آپ مجھے ان سے ایکسپلینیشن تو لینے دیں, کیا پتہ وہ یہ بات نہ کہیں. نہیں, میں نے آپ کو کہا کہ وہ یہی کہیں گے, میں آپ کو ابھی لکھ کے دے رہا ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ یہ کہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہ شادی ضروری نہیں ہے, کہ شادی ضروری نہیں ہے. اگر وہ آپ کو یہ کنفرم کر دیں کہ شادی ضروری نہیں ہے, آپ کیا کہیں اور بیچا بھی جاتا تھا, اور بیچنے کی تو حدیثیں میں آپ کو ڈھیر ساری دے دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ ایک میرا آرٹیکل ہے, یہ میں نے آپ کو نہیں تو پرائیویٹ میں ان چیٹ کو میں. ایسے تھوڑی نہ چھوڑوں گی, میں ان سے ایکسپلینیشن مانگوں گی. میں ان کو ایسے تھوڑی نہ, ان کو ایک سیدھا ریزن دے کے میں. سسٹر میرا آرٹیکل دیکھیں پرائیویٹ چیٹ میں, آپ کو نظر آیا؟ اوکے سسٹر گو. غلطی سے لیفٹ ہو گیا, شاید غلطی سے لیفٹ ہو گیا ان کا. کیا ہو گیا؟ غلطی سے لیفٹ ہو گئے شاید وہ. اوکے, پرائیویٹ چیٹ